آسما شرازی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آسما، سلیم شیخ نے ایک پوائنٹ اٹھایا، بہت ویلڈ بھی ہے، کہ اگر 51% جو ہے وہ پارٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے اگر ووٹ دے دیا پارٹی لیڈرشپ کے احکامات کے متعلق تو انہیں ڈسکوالیفائی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں پھر چودھری شجاعت کے پاس کیا اختیارات رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے، چودھری شجاعت کے پاس جو اختیارات ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو کہ آئین کے بعد جو قانون بنا اس کے مطابق اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے جو اختیارات 63A میں ہیں، مثلاً 63A کے اندر یہ ہیں کہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی ہدایات کو تسلیم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ووٹ ڈالتا ہے ان کے خلاف تو پارٹی ہیڈ اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے اور ڈیفیکشن کلوز اس کے اوپر لگ سکتی ہے۔ اب یہ تو بالکل 63 تو بالکل واضح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 4 اپریل کو بھی ایک خط عمران خان صاحب نے لکھا تھا اپنی پارٹی کو، محمود الرشید صاحب کو اور دیگر لوگوں کو، پنجاب اسمبلی کے جو اراکین تھے۔ اس خط کی اہمیت کیا تھی؟ اس خط کی اہمیت یہی تھی کہ اس کی بنیاد کے اوپر پارٹی رہنما جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے عدم اعتماد کے اندر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو کا ساتھ دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری جانب وہی خط ایک اور پارلیمنٹری ہیڈ جب لکھتے ہیں تو اس کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ یہ تو لکھنے کے مجاز ہی نہیں ہے، پارلیمانی رہنما جو کہ ہاؤس میں ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پارٹی صدارت جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور پارٹی صدارت کی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا کہ جب میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ قانون اور نظیروں کو بھی دیکھیں، جو پریسیڈنٹ جو ہیں وہ طے کیے گئے ہیں ان کے مطابق بھی دیکھیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی جو صدارت ہے ان کو اس سے برطرف کیا جائے، اور بہت مضبوط فیصلہ تھا وہ چیف جسٹس اس وقت کا، جنہوں نے اس میں مینشن کیا کہ پارٹی صدر کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب اس فیصلے کو دیکھا جائے گا تو اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس بندیال بھی اس کا حصہ تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی اس کا حصہ تھے، لہٰذا ان کے اس فیصلے کو بھی جو ہے وہ دیکھے جانا چاہیے۔